السلام عليك يا أبا عبد الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، آیت تطہیر کے بارے میں مختلف ابحاث، مختلف بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے. یہ آیت ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ہمارے کچھ احباب ہیں جو کہ سلفی منہج والے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں کہ قال اللہ و قال الرسول. ان سے بھی ابحاث ہوئی ہیں اس آیت کے بارے میں، تو وہاں پر وہ قال رسول اللہ بھی بھول جاتے ہیں، فقط سیاق و سباق سے استدلال کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس آیت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند روایات اور آپ کی ازواج، آپ کے اصحاب کے کیا اقوال ہیں اس کے بارے میں، اس کا شان نزول کیا ہے. تو اس کے بارے میں بہت ساری مستند روایات بسند معتبر کتب عامہ میں موجود ہیں، جیسا کہ بہت بڑے محدث جلیل القدر امام طحاوی نے اپنی کتاب شرح معانی الآثار میں حسن درجے کی روایت نقل کی ہے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں. تو وہ فرماتے ہیں، امام طحاوی انہوں نے اپنی کتاب میں یہ روایت بسند حسن درجے سے نقل کی ہے. فرماتے ہیں حدثنا فہد، یعنی پہلا راوی جو انہوں نے بیان کیا ہے اس کا نام ہے فہد. اب ہم نے اس کا تعین کرنا ہے کہ یہ فہد کے نام کے بہت سارے راوی ہیں، اب یہ فہد کون سا ہے. تو یہ طحاوی شریف میں متعدد مقام پر یہ فہد نامی راوی آیا ہے. تو اس کا تعین یہی ہے کہ یہ فہد بن سلیمان بن یحییٰ راوی ہے، اور یہ ثقہ راوی ہے. یعنی جو طحاوی کا پہلا راوی ہے یہ ثقہ راوی ہے. اس کے بارے میں کسی قسم کا اشکال نہیں کہ اس کے ضعف کے بارے میں کوئی قول موجود ہی نہیں ہے. اس کے بعد یہ فہد کہتے ہیں حدثنا عثمان، یہ کہتے ہیں کہ میں نے عثمان بن ابی شیبہ سے سنا ہے. آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ عثمان بن ابی جو شیبہ ہے یہ راوی کیسا ہے. تو اس کا پورا نام جو ہے عثمان بن محمد بن ابراہیم بن عثمان، یہ ثقہ راوی ہے. یہ اس سند کا دوسرا راوی ہے، یہ ثقہ راوی ہے. اس کو ابو بکر بہقی کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے، ابو حاتم رازی کہتے ہیں یہ صدوق ہے، احمد بن صالح کہتے ہیں یہ ثقہ ہے، یا یہ ابن معین کہتے ہیں یہ ثقہ ہے، ابن حجر کہتے ہیں یہ ثقہ ہے، حافظ ہے. اب اس سند کا جو تیسرا راوی ہے عثمان بن ابی شیبہ کہتے ہیں حدثنا جریر بن عبد حمید، یعنی میں نے جریر بن عبد حمید سے سنا ہے. تو یہ جریر بن عبد الحمید بن جریر ہے، یہ بھی ثقہ راوی ہے. ابو امن حاکم کہتے ہیں یہ ثقہ ہے. ابو القاسم کہتے ہیں کہ جو اس کی توثیق ہے، اس کی وثاقت ہے، اس کے ثقہ ہونے پر اتفاق ہے. ابو حاتم رازی بھی کہتے ہیں ثقہ ہے. ابو زرع رازی کہتے ہیں یہ صدوق ہے. ابو یعلا الخلیلی کہتے ہیں یہ ثقہ ہے اور متفق ہے، یعنی اس کی جو وثاقت ہے اس پر اتفاق ہے. اور نسائی نے بھی کہا یہ ثقہ ہے، محمد بن سعد نے بھی کہا ہے یہ ثقہ ہے. اس کے بعد جو تیسرا راوی ہے سند کا یہ جریر بن عبد الحمید کہتے ہیں ان آمش. آمش کون ہے؟ یہ سلمان بن مخران ہے. یہ تو سیاستہ کا راوی ہے، یہ عابد راوی ہے، یہ ثقہ ترین ہے. اس کی تو وثاقت پر اس کو تو بہت سارے محدثین نے امام کا بھی لقب دیا ہے، جیسا کہ
یہ میرے پاس پڑھی ہے توثیق اس کی. یہ اس کو ابو ذرا رازی کہتے ہیں کہ یہ امام ہے. ابو حاتم رازی کہتے ہیں یہ سیکا ہے. احمد بن شعیب نسائی کہتے ہیں سیکا ہے. یا بن سعید بن القطان کہتے ہیں یہ علامت الاسلام ہے. اس کے بعد یا ابن معین کہتے ہیں یہ سیکا ہے. اس کے بعد جو پانچواں راوی ہے آمش کہتے ہیں ان جعفر بن عبد الرحمن البجلی. یہ کہتے ہیں کہ میں نے جعفر بن عبد الرحمن البجلی سے سنا ہے. یہ جو راوی ہے اس کے بارے میں ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ یہ آمش کا شیخ ہے. یہ اس کی پہلی توثیق ہے، کیونکہ کسی راوی کو شیخ کہنا یہ اس کی وثاقت کی طرف اشارہ ہے، توثیق کی طرف اشارہ ہے. جیسا کہ زبیر علی زئی ایک راوی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام عبد الغنی المقدسی کا کسی جرح کے بغیر آپ کو شیخ کہنا، یعنی ایک راوی کے بارے میں زبیر علی زئی لکھ رہے ہیں کہ کسی جرح کے بغیر آپ کا شیخ کہنا اس کی توثیق کی طرف اشارہ ہے. یہ زبیر علی زئی کہتے ہیں. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ابو حاتم رازی کا شیخ آمش کا اس کو شیخ کہنا بغیر کسی جرح کے یہ اس کی توثیق کی طرف اشارہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جعفر بن عبد الرحمن ہے، اس کو امام ابن حبان نے الثقات میں درج کیا اور اس پر سرے سے جرح موجود ہی نہیں ہے. جو یہ جعفر بن عبد الرحمن اس پر کسی محدث نے جرح نہیں کی. اور یہ بھی محدثین کا اصول ہے کہ اگر کسی راوی کو ابن حبان الثقات میں درج کر دیں اور اس پر جرح موجود نہ ہو تو اس کے بارے میں محدثین کا اصول میں واضح کر دوں. یہ علامہ کشمیری لکھتے ہیں العرف الشذی شرح سنن ترمذی جلد اس کی اول ہے اور صفحہ 432 ہے. یہ فرماتے ہیں کہ جس راوی پر جرح نہ ہو اور ابن حبان اس کو ثقات میں یعنی کتاب الثقات میں درج کر دے تو اس راوی کی حدیث قوی ہوتی ہے، اس کی جو روایت ہے حسن درجے کی ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں جعفر بن عبد الرحمن، یہ کہتے ہیں حدثنا حکیم ابن سعد. یہ کہتے ہیں کہ میں نے حکیم بن سعد سے سنا. یہ جو حکیم ابن سعد ہے اس کے بارے میں موسوعۃ الحدیث یا ایک ویب سائٹ ہے، یہ اہل حدیث کی ہے سلفی. انہوں نے اس کے بارے میں اس کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ صدوق حسن الحدیث ہے. اس کے بارے میں وہ حاتم رازی کہتے ہیں یہ صدوق ہے، احمد بن صالح کہتے ہیں سکہ ہے، ابن حجر کہتے ہیں صدوق ہے، ذہبی کہتے ہیں صدوق ہے، یا یہ ابن معین صدوق بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لیسا بے باس، اس کے بارے میں باس ہی نہیں ہے، اس کے کوئی حرج نہیں ہے. جو جس کے بارے میں باس بھی کہہ دینا یا یہ ابن معین کہ اس میں کوئی حرج نہیں تو وہ ثقات میں شامل ہوتا ہے. یہ جو راوی ہے چھٹے نمبر پہ راوی ہے حکیم ابن سعد. یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زوجہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے سنا ہے. تو اس روایت کے جو تمام روات ہیں بالکل ثقہ ہیں، کسی پر سرے سے جرح موجود ہی نہیں، تمام روات ثقہ ہیں، صدوق ہے. حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، یہ بات سند حسن کیونکہ اس میں ایک راوی صدوق ہے اور دوسرا جعفر بن عبد الرحمن کے بارے میں محدثین کا اصول ہے کہ جس راوی کو ابن حبان الثقات میں درج کریں اور اس پر جرح موجود نہ ہو تو وہ راوی جو ہے اس کی حدیث قوی درجے کی ہے. تو یہ روایت بسند حسن. اس کے حضرت ام سلمہ فرماتی قالت نزلت هذه الآیہ، حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ تمام راوی ثقہ صدوق ہیں جو حضرت ام سلمہ سے یہ سند نقل کر رہے ہیں. حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ یہ جو آیت ہے آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ، یہ نازل ہوئی کن کے بارے میں؟
یہ حضرت ام سلمہ کہہ رہی ہیں، ام المومنین کہہ رہے ہیں، فرماتی ہیں فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ آیت تطہیر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی۔ وعلی، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ وفاطمہ، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وحسن و حسین، حسن اور حسین، اور امام طحاوی نے کمال کر دیا، یہ نام لکھے ہیں، وعلی و فاطمہ و حسن و حسین، اور فرماتے علیہم السلام، یہ علیہم السلام ساتھ لکھا ہے۔ یہ حضرت ام سلمہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو آیت تطہیر ہے یہ حضرت رسول خدا، حضرت سیدہ حضرت علی علیہ السلام، امام حسن اور حسین علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو یہ جب بسند معتبر روایت آ جائے، نبی اکرم کی ازواج کے اقوال آ جائیں، نبی اکرم کی حدیث آ جائے، تو پھر یہ سیاق و سباق سے استدلال کرتے ہیں۔ یہ اس میں جو ہے بیویوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، درمیان میں یہ آیت آ گئی، پھر بیویوں کا تذکرہ، تو اس کے بارے میں بھی بہت کمال کی بات سید فرمان علی نے اپنے قرآن مجید کے حاشیے پر لکھی ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سید فرمان علی لکھتے ہیں، یہ ان کا حاشیہ ہے قرآن مجید کا، یہ اس کا صفحہ نمبر ہے 550۔ یہ سید فرمان علی لکھتے ہیں کہ اگر اس سے مراد ازواج ہیں، نبی اکرم کی بیویاں ہیں، تو کہتے ہیں تو ان کی تعداد 9 تھی، اور 4 حضرات یہ شامل ہے، یعنی سیدہ حضرت حسن اور حسین علیہ السلام اور جناب امیر المومنین، 4 یہ ہیں، اور 9 پاک پیغمبر کی ازواج ہیں۔ تو 4 اور 9 یہ بن گئے۔ یہ سید فرمان علی فرماتے ہیں کہ یہ ٹوٹل تعداد جو مجموعاً تعداد ہے یہ 13 ہوئے۔ تو فرماتے ہیں 10 عورتیں ہیں، یعنی 9 پاک پیغمبر کی ازواج ہیں، اور 10ویں جناب سیدہ، اور 3 مرد ہیں، یعنی حضرت امیر المومنین، حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ تو فرماتے ہیں 10 عورتیں ہیں، 3 مرد میں، پھر بھی غلبہ عورتوں کا رہا۔ اگر ازواج پیغمبر مراد لی جائیں تو غلبہ عورتوں کا ہے، کیونکہ 3 مرد ہیں اور 10 عورتیں ہیں، تو غلبہ عورتوں کا ہے۔ پھر آگے جملہ فرماتے ہیں، سید فرمان علی قبلہ لکھتے ہیں کہ پھر غلبہ عورتوں کا رہا، تو اس حالت میں ضمیر و صیغہ مؤنث ہی لانا ضروری تھا، نہ کہ مذکر، جیسا کہ خالق دو عالم نے اس آیت تطہیر میں صیغہ مذکر کا استعمال کیا۔